کہ اخلاقیات اور دین کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایک بندہ اگر ایسا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے عدالتوں میں جا کے جھوٹی گواہیاں دینی ہیں، اور وہ ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے نہیں ہو رہا ٹھیک ہو یا تو پہلے کر لیا کرو، ٹھیک سر، یہ پتہ نہیں بعد میں کچھ اور ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، جزاک اللہ، یہ خود بخود نیچے ہو جاتا ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک بندے کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو کام، جس کو وہ کام کہتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس نے جا کے جھوٹی گواہیاں دینی ہیں، یا اس کا کام یہ ہے اس نے ملاوٹ کر کے سودا بیچنا ہے، یا اس کا کام یہ ہے اس نے جھوٹ بول کے اپنے کاروبار کرنا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں کیونکہ میں نے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، اور میں ہر سال عمرہ بھی کر لیتا ہوں، اور میں کوئی عبادت نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، ختم بری چیز کو کرنا چاہیے، اچھی چیز کو نہیں۔ اگر ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور کسی کا جوتا چوری کر کے لے جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے کیونکہ وہ جوتا چوری کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسے جوتا چوری کرنے کو ترک کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کو نہیں۔ اگر ایک بندہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود ایک برے کام کا عادی ہے جو اس کے اچھے کام کو بدگمانی کی فضا پیدا کرتا ہے، تو وہ اچھے کام کو نہیں چھوڑے گا، برے کام کو چھوڑے گا۔ تو جس بندے کا یہ معاملہ ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دین کے کنسپٹ کو سمجھے۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہے گا کہ یہ تیری عبادت تھی، تو نے نماز پڑھ لی، اور یہ تیرا کاروبار ہے کہ تو نے جھوٹ بول کے سودا بیچ دیا، یا تو نے ملاوٹ کر کے سودا بیچ دیا، یا تو نے کوئی حرام چیز بیچ دی، یا تو نے کسی کا حق مار لیا۔ وہ کہے جی یہ میرا کاروبار ہے اور یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا دین ہے۔ ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں انسانوں کے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ یعنی اخلاق کوئی دین کے علاوہ چیز نہیں ہے، اخلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ جس بندے کی عبادتیں حقیقت میں عبادتیں بن جائیں اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اور اخلاق اسی کے سنورتے ہیں جس کی عبادتوں کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کر دوں۔ اب سامعین محترم، یہ جو چیز ہے نا، دیکھیں ایک انسان کی جو پرکھ ہے نا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے کہا کہ امیر المومنین بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی اعلیٰ عبادت کرتا ہے، آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا نہیں؟ فرمایا بندے کے دین کا پتہ اس کے معاملات سے چلتا ہے، بندے کے دین کا پتہ اس کے معاملات سے چلتا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ لوگ جب اس حقیقت کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ ایک اور ڈگر اختیار کر لیتے ہیں جو دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ جس میں دین کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عبادت کی قضا ہے، خدمت کی نہیں۔ بات تو فی نفس ہی صحیح ہے،
بات تو فی نفس ہی صحیح ہے نا کہ نماز بندے کی قضا ہو گئی تو وہ بعد میں پڑھ لے، لیکن اگر ایک بندہ جو تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک نابینا کنویں میں گر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کے نابینے کو بچائے اگر اس کے علم میں آ گیا تو واقعی اگر وہ کنویں میں گر کے مر جاتا اس کی تو قضا نہیں تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عبادات کی اہمیت کو کم کرنا شروع کر دے۔ اسلام نے ہمیں جو نظام عبادات دیا ہے نا، یہ اخلاقیات کو پانے کا ایسا ہی راستہ ہے جیسے سننے کا راستہ کان ہے اور دیکھنے کا راستہ آنکھ ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر یہ بندہ مقصود پا سکتا تو میرا خدا کبھی بھی یہ نظام عبادات نہ دیتا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات وہ چیز ہیں جن سے بندے کی عبادات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی عبادات رسمیں ہیں یا اس کی عبادات حقیقت ہے۔ سامعین محترم، اب یہ وہ بات ہے جسے بہت زیادہ مختلف اسالیب سے بیان کیا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا الخلق حسن العبادہ، کہ خلق عبادت کا حسن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس کی عبادتیں اللہ قبول کر لیتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا، یہ عبادت کی لذتیں، اور یہ اس طریقے سے عبادات کی ادائیگی، اگر ان چیزوں سے ایک انسان اچھا انسان نہیں بنا تو پھر اس نے عبادتیں ادا نہیں کی، اس نے رسمیں ادا کی ہیں۔ تو دین اور اخلاقیات جو ہے نا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ بندہ یہ کہے جناب میں چرس بیچتا ہوں یہ میرا کاروبار ہے، میں نماز پڑھتا ہوں یہ میری عبادت ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ جیسے تیری عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی ویسے تیرا کاروبار بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، تیرے رسم و رواج بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، تیری عادات بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی۔ یہ دین ہے، اور دین اور اخلاق جو ہے نا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقی خوبیوں کو مکمل کر دوں۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا اقربکم منی یوم القیامت احسنکم اخلاقا، اکثرکم منی یوم القیامت احسنکم اخلاقا۔ لوگو، قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے ترازو میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ خدا را یہ کنسپٹ ختم کر دینا چاہیے انسان کو کہ یہ میرا دین ہے اور یہ میرا کاروبار ہے۔ بھائی جس بندے کا جو بندہ اچھا انسان ہی نہیں بنا اس نے اللہ کی عبادتیں کس طریقے سے کی ہیں؟ اللہ کی عبادتیں کرنے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ انسان انسان بن جاتا ہے، انسان انسان بن جاتا ہے، انسان حقیقی انسان بن جاتا ہے، اس کی شخصیت جو ہے اس کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، اب ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جو اخلاقیات ہیں ان کی غایت اولیٰ کیا ہے؟ اخلاقیات کی غایت اولیٰ کیا ہے؟ مثلا میری مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اسے اللہ نے اعلیٰ اخلاق دیے ہیں، غریبوں کے کام آتا ہے، کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے، کسی بندے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا،
اپنا نقصان اٹھا لیتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کا نقصان نہیں کرتا. وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسری کی بھینس ذبح نہیں کرتا. یہ ایک وہ کام کرتا ہے، یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں. اب اس کی غایت کیا ہوگی؟ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو غایت اولا ہوتی ہیں کسی چیز کی، اور کچھ چیزیں بالطبع ملتی ہیں. اب اگر ایک بندے نے بالطبع چیز کو ہی غایت اولا سمجھ لیا تو اس نے بڑی چھوٹی چیز پہ قناعت کی ہے. مثلا دیکھیں نماز ہے، میں مثال دیتا ہوں. نماز میں ایک بہترین پہلو ورزش کا پایا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے اسلام نے کہا ہے نا کہ اس طریقے سے پاک ہو کر آنا ہے، اس طرح قیام کرنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، پورا وزن گھٹنوں پر ڈال دینا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے. اس میں ایک بہترین پہلو ورزش کا بھی ہے، اور اصلاح معاشرہ کے بڑے پہلو ہیں. لیکن وہ چیزیں مقصود نماز نہیں ہیں. وہ مقصود نماز نہیں ہے. مقصود نماز نہیں ہے. اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ یار نماز پڑھتا ہے چلو ورزش ہو جائے گی، تو اس نے بڑی چھوٹی چیز پہ قناعت کی. پوری نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علادے تنگی دامہ بھی اور چڑیوں کی طرح